ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وقال تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ آپ کے تعلیمات اور آپ کے فرمودات کے بارے میں جان رہے تھے، اور کل ہمیں کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے آپ کے پاس حاضر ہونے سے ہم قاصر رہے۔ اس کے بعد آج پھر وہ سلسلہ جاری اور شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اولیاء اللہ کے تابعدار ہو کر ان کی صحبتوں میں رہ کر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ تم ہمارے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلو۔ جب یہ اعلان آیا اور اللہ نے فرما دیا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ، تو پھر ہماری یہ ضرورت پیش آئی کہ ہم اولیاء اللہ کو جانیں، اللہ کے نیک بندوں کو، صالحین کو، متقین کے اوصاف کو پہچانیں، اور انہی متقین، انہی پرہیزگاروں میں اور اولیاء اللہ کے جو سردار ہیں جنہیں اللہ نے اس مقام پر فائز فرمایا ہے، وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ ہے۔ برادران عزیز، ہم جان رہے تھے کہ پیران پیر سرکار کے تعلیمات کیا ہے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے اپنے مریدین کو جو تعلیمات دیے ہیں، جو فرمودات آپ نے فرمائے ہیں، وہ کیا کیا ہیں۔ اس کے اندر ہم نے مومن کے اوصاف کو جانا کہ مومن کی کیا کیا صفتیں ہیں اور مومن آدمی کب بنتا ہے۔ دوسری چیز جو ہم نے شروع کی تھی وہ تھی کہ نجات کا راستہ کیا ہے۔ پیران پیر سرکار سمجھا رہے ہیں کہ ایک مومن، ایک بندہ ناجی کب ہوتا ہے، کامیاب کب ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول کب بنتا ہے، اور اس کو جانتے ہوئے ہم نے ان اوصاف کو جانا تھا جو ایک کامیاب راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ وہ اسباب جو بندے کو کامیاب کرتے ہیں اس کو ہم نے جانا، اور ان کے اندر ان اوصاف میں ایک وصف جو ہماری بات چل رہی تھی وہ تھا توبہ کرنا۔ توبہ کرنا یہ مومن کی علامت ہے، کامیابی کی دلیل ہے۔ برادران عزیز، یہ ایک بات بڑی مشہور کہ آدمی اپنی غلطی سے سیکھتا ہے۔ فیلئر از دا اسٹیپنگ سٹون ٹو سکسیس، یہ کہا گیا کہ جب آدمی غلطی کرتا ہے یا پھر ناکام ہوتا ہے تو وہ سیکھتا ہے کہاں غلطی ہوئی، اور اس سیکھ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے اور اسے سدھارتا ہے۔ یہ اس کی کامیابی ہے، یہ اس کی سیکھ کا نتیجہ ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ جہاں پر سابقہ امتوں پر جب کبھی کوئی گناہ ان سے سرزد ہوتا، جب کبھی کوئی ان سے غلطی ہو جاتی، تو اللہ تبارک و تعالی ان پر عذاب نازل فرماتا۔ جیسے پروردگار عالم نے یہودیوں سے یہ کہا کہ تم ہفتے کے دن شکار نہیں کرو گے، مچھلی نہیں پکڑو گے، بلکہ وہ دن تمہاری عبادت کا دن ہے۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ اللہ نے حکم دیا ہفتے کے دن نہیں کرنا، تو انہوں نے سمجھا کہ چلو ہفتے کے دن نہیں، ہم جمعے کو جا کر گڑھے کھود دیتے ہیں
اور سمندر کا پانی آئے گا، مچھلیاں گڑوں میں ڈوب جائیں گی اور ہفتے کا چارہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ انہوں نے ہفتے کا انتظام جمعے کے دن کیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ اللہ کو جیسے ہم بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بندوں کو ہم اپنی ذہنی تیزی کی وجہ سے گمراہ کر دیتے ہیں، وہ اللہ کو بھی نعوذ باللہ دھوکہ دینے کی کوشش کیے۔ لیکن اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ انہوں نے ہفتے کے دن چارہ پکڑنے کی کوشش کی، مچھلی پکڑنے کی کوشش کی، تو پھر اللہ نے ان کو عذاب دیا، ان کے چہروں کو بندر اور خنزیروں کا لیے بنا دیا۔ بندر اور خنزیر کے چہروں میں ان کے چہرے تبدیل کر دیے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ قوم صالح، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا، ان پر عذاب نازل ہوا۔ قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، ان پر عذاب نازل ہوا۔ قوم موسیٰ نے جب بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، ان پر عذاب نازل ہوا۔ الغرض آپ دیکھیں گے کہ جب کبھی کسی قوم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، رب ذوالجلال کے احکام کی پابجائی نہ کی، تو پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ لیکن یہ امت مرحومہ ہے، یہ امت، یہ رحمت للعالمین کی امت ہے۔ اس امت کے ساتھ اللہ کی رحمت وابستہ ہے، اللہ کی رحمت کی نسبت، سرور کائنات کی نسبت اس امت کو حاصل ہے۔ تو اللہ نے اپنے قانون کو بھی اس امت کے لیے تبدیل کر دیا کہ جہاں پر گناہ کبیرہ کے مرتکب عذاب کے مستحق ہوتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے عذاب کو اپنے حبیب کی امت سے روک لیا اور یہاں پر ہمیں موقع عنایت فرمایا اور فرما دیا کہ اے لوگو، اگر تم سے کوئی لغزش ہوتی ہے، اگر تم سے کوئی گناہ ہوتا ہے، اگر تم سے کوئی خلاف احکام کام ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے، اللہ تمہیں ڈھیل دے رکھا ہے، اللہ تمہیں چھوٹ دے رہا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں تم رجوع کر لو، اللہ کے سامنے مغفرت طلب کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ یہ قاعدے کو اللہ نے بدل دیا کہ جہاں سابقہ امتوں پر عذاب نازل ہوتا تھا، یہ حضور پاک کی نسبت و کرم ہے کہ اللہ نے اس امت پر رحم فرمایا اور ہمیں توبہ کا موقع عنایت فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف تم توبہ کرو، اللہ کی طرف تم توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ برادران عزیز، میں نے جو عرض کیا نا، وہ بات شروع کی یہی ہے کہ بندہ مومن کو یہ بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ کا کتنا بڑا اس پر فضل و کرم ہے، اور اس کے انگنت انعامات میں یہ توبہ کا جو موقع ہے، توبہ کا جو موقع اللہ نے عنایت فرمایا ہے، یہ بہت بڑا موقع ہے۔ اور اس کی کیا پیارے انداز میں حضور پاک نے تشریف فرمائی۔ یہ حدیث پاک کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جہاں پر سرور کائنات رحمت للعالمین ارشاد فرما رہے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے میٹ دے گا، ایسے اس کے گناہوں کو صاف کر دے گا کہ اس کے نام اعمال میں وہ گناہ درج ہی نہ یہ ہو۔ برادران عزیز، یہ توبہ کا اثر ہے۔ اسی پر جب یہ حدیث پاک حضور پاک نے سنائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو، بہت زیادہ گناہ ہوگا کسی سے تو کیا ہوگا؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو، اگر تمہارے گناہ اتنے ہو کہ زمین و آسمان اس سے بھر جائیں، تب بھی وہ اللہ کی رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے، اللہ کی رحمت کے سامنے یہ سمندر، یہ زمین و آسمان کو بھرنے والے گناہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔
وہ ارحم الراحمین، وہ تمام حدود سے پاک، اس کے سامنے ان گناہوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اتنے گناہ جو زمین و آسمان کو بھر دیں، اتنے گناہ جو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو، اتنے گناہ اگر تم اپنے سر لے کر اس سر کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکا دو گے، وہاں پر گڑ گڑاؤ گے، وہاں پر اپنے آپ کو پیش کرو گے، اور وہاں پر اگر تم اللہ کے سامنے سچے دل سے، پکے ارادے کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ اور سابقات گناہ کو چھوڑتے ہوئے توبہ کرو گے تو پھر اللہ ان تمام گناہوں کو میٹ دے گا، ان تمام گناہوں کو میٹ دے گا۔ وہاں پر کثرت گناہ مانع نہیں ہے توبہ کے، اگر کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو جائے، اگر بندہ مومن سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو میٹ دے گا، تمام گناہوں کو میٹ دے گا۔ برادران عزیز، ذرا سوچئے، ذرا اس بات کی طرف توجہ دیجئے کہ آج ہماری عمر 30 برس، 40 برس، 50 برس، 60 برس، 70، 80، 90، 100 برس بھی اگر ہو جائے، 100 برس کی عمر ہو گئی، خواب غفلت سے آج آنکھ بیدار ہوئی اور دل میں یہ خیال آیا کہ میرا کیا ہوگا، تو سب سے بنیادی چیز، سب سے بہترین چیز، کامیابی کا سب سے بہترین سبب، کامیاب کرنے والی اگر آج آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، اور اگر آپ کے سامنے اگر کوئی بزرگی کی حالت میں ہے، اگر کوئی بیماری کی حالت میں ہے، اگر کوئی اپنے بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے، اور اگر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے، اگر اس کا یہ سوال ہے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے، اللہ کے سامنے جانے والا ہوں، اللہ کے سامنے پائے پیش ہونے والا ہوں، میں نے اپنی زندگی ساری غفلت میں، گناہوں میں، لغزشوں میں گزار دی ہے، اب میں کیا کروں؟ اب بستر مرگ پر ہوں، میرے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، اب میں عبادت نہیں کر سکتا، اب میں تلاوت نہیں کر سکتا، اب میں ذکر و اذکار نہیں کر سکتا، صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا، حج و عمرہ نہیں کر سکتا، روزے کی مشقت نہیں سہ سکتا، اب تو میں کمزور ناتواں ہو چکا ہوں۔ کوئی ایک چیز ایسی بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اور میری تمام تر جو لغزشیں ہیں، تمام تر جو میں نے گناہ کیے ہیں، اللہ اسے معاف کر دے، ایسی کوئی عمل مجھے بتا دیجئے۔ تو آپ ان کے سامنے یہ بات رکھ دیجئے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر دے، سچے دل سے مغفرت طلب کرے، سچے دل سے اپنے گناہوں پر تائب ہو جائے، تو یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت اس کو اپنے آغوش میں لے لے گی اور اس کے تمام در زندگی گھر بھر کے گناہ میٹ دے گی، معاف کر دے گی۔ برادران عزیز، اس سے بڑھ کر کوئی اور نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ چیز ہے توبہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ توبہ کب تک قبول کرتا ہے؟ کب تک وہ توبہ قبول کرتا ہے؟ کوئی حد تو ہوگی کہ یہاں چلو 20 سال تک قبول کرتا ہوگا، 30 سال کی عمر تک قبول کرتا ہوگا، 40 سال کی حد تک قبول کرتا ہوگا، کوئی حد تو ہوگی کہ کب تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے، کب تک یہ رحم کا معاملہ اللہ فرماتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ما لم یغرغر، اگر غرغرہ بھی چل رہا ہو، اگر آدمی بستر مرگ پر ہو، موت اس کے سامنے ہو، انتقال کا وقت قریب ہو، اور زبان، ہاتھ، پیر کچھ نہ چل رہے ہو، صرف سانس ہے کہ حلق میں اٹکی ہوئی ہے، کہ اوپر نیچے ہو رہی ہے، ان قریب سانس نکلنے والی ہو، اور وہاں پر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، میں گناہگار، خطاکار، میری ساری زندگی میں نے گناہوں میں کاٹ دی، تو ارحم الراحمین، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، تو قادر مطلق ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اگر وہاں پر اسے یہ خیال آ جائے کہ زبان سے کچھ نہ کہا، ہاتھ نہ اٹھائے، چہروں پر تھپڑے نہ مارے ہو، ناک نہ رگڑی ہو، کوئی الفاظ ادا نہ کیے، بس دل میں یہ ندامت کی فکر اس کے آ جائے کہ مجھ سے خطا ہوئی تھی، اللہ مجھے معاف کر دے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اسے وہاں پر بھی معاف کرے گا،
یہ اللہ کا رحم، یہ اللہ کا کرم ہے برادران عزیز، اور ہم خواب غفلت میں ہیں، ہم خواب غفلت میں ہیں کہ ہمیں یہ توفیق نہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے شام تک ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ہماری آنکھ گناہ کر رہی ہے، ہماری زبانیں گناہ کر رہی ہے، ہمارے ہاتھ گناہ کر رہے ہیں، ہمارے قدم گناہوں کے راستے پر چل رہے ہیں، ہمارے کانوں میں گناہوں کی باتیں ہم سن رہے ہیں، ہم سے صبح شام گناہ ہو رہے ہیں، کئی گناہ دانستہ ہے، کئی گناہ نادانستہ ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا شعور نہیں کہ کتنے گناہ ہوئے۔ کم سے کم اس بات کا تو خیال کر لو، اس بات کو تو اہتمام کر لو کہ صبح اٹھو تو توبہ کے ساتھ اپنے دن کی شروعات کرو کہ رات میں جتنے گناہ ہوئے اللہ معاف کر دے، اور اگر رات سو جاؤ سونے سے پہلے کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور پھر توبہ کیا ہے؟ توبہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ فلاں جگہ پر جائیں اور فلاں جگہ پر جا کر یا یہ عمل کریں تو توبہ ہے، نہیں۔ توبہ کے لیے تین چیزیں ہیں، تین صفتیں جو توبہ کو کامل کرتی ہیں، تین ایسے کام ہیں جس کو آپ اگر اکٹھا کر لیں تو وہ توبۃ النصوح ہوگی۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا جو چیز ہے توبہ کے اندر وہ ہے دل کی ندامت، کہ دل میں کسی عمل کو کیا ہے تو اس پر برا ساننا، اس عمل پر آدمی نادم ہو، آدمی کے دل میں شرمندگی ہو، آدمی کے دل میں اس پر ندامت ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اس بات کا خیال اس کو دل میں محسوس ہو کہ وہ میں نے غلط کام کیا، میں اس پر شرمندہ ہوں، اللہ کے سامنے اپنے گناہ پر نادم و شرمندہ ہونا۔ دوسرا عمل، دوسرا وصف جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس گناہ کو ترک کرے، گناہ کو چھوڑ دے، گناہ چھوڑنا، گناہ پر نادم ہونا۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ یہ ارادہ رکھے، یہ پختہ ارادہ رکھے، یہ عزم مصمم رکھے، یہ یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو کہ پھر میں وہ گناہ نہیں کروں گا۔ جھوٹ بولا تھا تو سب سے پہلے جھوٹ سے اپنے آپ کو الگ کرنا، جھوٹ بولنے کو چھوڑنا۔ ایسے نہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ میں توبہ کر رہا ہوں پھر جھوٹ بولوں گا، نہیں، پہلے جھوٹ کو چھوڑ دینا، اس کے بعد جھوٹ کو اپنے دل میں برا جاننا، اس پر شرمندہ ہونا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر تیسری چیز اللہ کے سامنے یہ بات کا پختہ وعدہ کرنا کہ پروردگار جو مجھ سے جھوٹ ہوئے، جو میں نے جھوٹ بول کر گناہ کیا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اس کو برا سمجھتا ہوں، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتا ہوں، اور اب آپ کی بارگاہ میں یہ پکا وعدہ کرتا ہوں، آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں رب ذوالجلال کہ اب میں پھر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب یہ تین چیزیں کہ گناہ کا چھوڑنا، جو گناہ پہلے ہوئے اس پر نادم ہونا، اور پھر اس ندامت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا اور یہ وعدہ کرنا کہ رب ذوالجلال میں پھر گناہ نہیں کروں گا، پھر اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، یہ توبہ ہے۔ یہ آدمی کہیں بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے الفاظ کا محتاج نہیں، وہ تو ہمارے دل کی ہر ایک کیفیت کو جانتا ہے، ہماری ہر سانس کو پہچانتا ہے، صرف ہماری توجہ ہو اللہ کی طرف۔ اور ہم توبہ کی بات کرتے ہیں تو کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بھائی میں تو اتنا نیک ہوں، میں توبہ کروں، میں نے تو نمازیں پڑھی ہیں، میں توبہ کروں، میرے کو توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کہنے والا نادان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر مومن خطاوار ہے، ہر ایک امتی گناہگار ہے، ہر مومن خطاوار ہے، لیکن وہ بہترین خطاکار ہے، وہ بہترین گناہگار ہے، وہ بہترین آدمی ہے کہ جس سے گناہ ہوتے ہیں وہ فوراً توبہ کرے، وہ فوراً توبہ کرے۔ اور امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تربیت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ ارے جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان،
کہ حضور پاک کی ذات کرامی وہ ذات ہے کہ جن کی پاکی کو اللہ نے اعلان فرمایا، جن کی برات کا اللہ نے اعلان فرمایا، جن کی معصومیت کا اللہ نے اعلان فرمایا، جن کے لیے اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ ہمارے حبیب کی ذات وہ ہے کہ ان سے کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو بالکل اس سے منزہ اور مزکہ کر صاف رکھا ہے کہ ان سے کوئی گناہ کا امکان بھی نہیں ہے۔ تو ویسی ذات کریمہ اللہ کے سامنے 70 مرتبہ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، اللہ کے سامنے 70 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم توبہ فرماتے ہیں۔ اس کیفیت کو دیکھتی ہے اما جان بی بی عائشہ صدیقہ کہ حضور پاک اللہ کے سامنے زار و خطا رو رہے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر اما جان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو وہ ہیں کہ جن کی عصمت کا بیان اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ آپ کو معصوم بتاتا ہے، اللہ آپ کو ہر گناہ سے بالکل پاک بتاتا ہے، اور آپ اللہ کے بارگاہ میں ایسی توبہ کرتے ہیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ سرور کائنات کی ذات ہے، اور ہم جس کے صبح شام گناہ میں گزرتی ہے، جس سے کتنے گناہ ہوئے یاد نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کوئی ایسا دن گزرا ہو کہ میں نے گناہ نہ کیے ہو۔ ایسے پرآشوب زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے حالات اتنے گناہوں سے مملو پر نظر آ رہے ہیں، اور وہاں پر ہمیں توبہ کی توفیق نہیں۔ آج ہمارے بچاؤ کا کوئی ذریعہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، تو وہ ہماری توبہ ہے جو بار بار کرنی چاہیے۔ بار بار آج ہمیں چاہیے کوئی چیز تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، صبح شام کریں۔ برادران عزیز، توبہ یہ آج ہماری ضرورت ہے۔ آج اور ہم غفلت میں جی رہے ہیں، غفلت میں جی رہے ہیں۔ آج اگر ہمیں صحیح راستہ چاہیے، تقوی پرہیزگاری کی مضبوطی چاہیے، تو تقوی مضبوط ہوتا ہے توبہ سے۔ جتنی بندہ مومن اللہ کے سامنے توبہ کرے گا، اللہ اتنے ہی اس کے گناہوں کو میٹ دے گا۔ پھر اگر اللہ کے کرم کی بات ہو تو وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس ایک نیکی کے بدلے میں اس کی نیت کے مطابق کبھی 7 کبھی 10 سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ 700 گنا تک اللہ نیکی کا بدلہ عطا فرماتا ہے کہ ایک نیکی بندے نے کی ہے، اگر اس کی نیت اچھی ہے، اس کے اندر اخلاص ہے، اس کے اندر پرہیزگاری ہے، تو ایک کے بدلے ایک تو ملے گی ہی، اس سے 700 گنا بھی مل سکتے ہیں، اس کی نیت پر دار و مدار ہے۔ آگے ارشاد ہوا کہ اگر کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ کا کرم تو دیکھیے کہ ایک طرف اللہ نے نیکی کے بدلے میں کئی گنا عطا فرمائے، اچھائی کے بدلے میں کئی گنا عطا فرمایا اس کا ثواب۔ تو ایسے نہیں ہے کہ اب گناہ ہوا تو گناہ کے بدلے میں بہت زیادہ عذاب نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک کے بدلے ایک ہی ملے گا، کہ ایک گناہ کا بدلے ایک ہی سزا ملے گی۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے، نیکی نہیں کیا، ابھی اچھائی، ابھی صدقہ خیرات نہیں کیا، لیکن یہ خیال ہوا کہ ہاں مجھے اچھا کام کرنا چاہیے، مجھے غریب کی مدد کرنی چاہیے، اس مستحق کی مدد کرنی چاہیے، اچھا کام، اچھے کام کا صرف ارادہ کیا تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، اس کے ذمے ایک نیکی لکھ دو۔ ابھی عمل نہیں کیا لیکن سوچا اچھا کرنے کا، تو ایک عمل، ایک ثواب اللہ نے فرشتوں کو کہہ کر لکھوا دیا۔ اب اس کے مقابل میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اب بندہ گناہ کا ارادہ کیا،
گناہ کا ارادہ ہوا کہ میں کوئی غلط کام کروں، کوئی برا کام کروں، اور ابھی گناہ نہیں کیا، نیکی کے لیے اللہ نے دل میں خیال آیا تو فرشتوں سے کہہ دیا کہ نیکی لکھ دو، لیکن گناہ کا خیال دل میں آیا تو اللہ نے ابھی حکم نہیں دیا، فرشتوں کو کہہ دیا کہ نہیں لکھنا ہے ابھی گناہ نہیں کیا، اس لیے گناہ نہیں لکھنا۔ اس کے بعد دیکھیے کرم تو دیکھیے کہ دل میں گناہ کا ارادہ آیا، پھر یہ خیال آیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں غلط راستے پر جا رہا ہوں، میرا بھائی نہ دیکھے، میرے والد نہ دیکھے، میرے دوست نہ دیکھے، میرے رشتہ دار نہ دیکھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ اگر گناہ مجھ سے ہو جائے تو پھر اس کے دل میں جب یہ خیال آیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو اس نے گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا۔ دل میں گناہ کا ارادہ آیا تھا، گناہ کا نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ تبھی اللہ فرمائے گا اے فرشتوں اس کو ایک نیکی لکھو کہ اس نے گناہ کا ارادہ چھوڑا ہے، اس کو نیکی لکھو۔ برادران عزیز، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اگر گناہ کرو، توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ گناہ کا ارادہ دل میں آیا لیکن خوف الہی، خشیت الہی، محبت الہی کی وجہ سے اگر وہ گناہ کے ارادے کو چھوڑ رہا ہے تو اللہ اس کو گناہ نہیں نیکی لکھتا ہے، اور نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی ملتی ہے، اور اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ کئی گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا رحم ہو اللہ کا، کیا کرم ہو پروردگار کا۔ برادران عزیز، اس کے بعد بھی ہمیں خیال نہیں، پیرانے پیر اسی لیے تو فرماتے ہیں، ہمارے مرشد، ہمارے رہنما، ہمارے رہبر، ہمارے سردار ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر تم کامیابی کا راستہ چاہتے ہو تو توبہ کو تھام لو، صبح شام توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، وہ ارحم الراحمین ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور توبہ کے ذریعے تمہارے درجات کو بھی بلند کر دے گا۔ یہ ایک وصف کامیابی کا ہے جسے ہمیں اختیار کرنا ہے۔ آج کے دور میں تو اس کی بہت ضرورت ہے۔ آج مومن کو اپنے لیے توبہ کو لازم رکھنا ہے۔ یہی چند کلمات ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت ندا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح، متقی اور پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔